حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلے قریش کے ایک شاخ بنو عادی سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ واقعی فیلڈ کے 13 سال بعد مکہ میں پیدا ہوئے۔ جب حضرت عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر اسلام قبول کیا تو اس وقت آپ کی عمر 27 سال تھی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کا اسلام لانا فتح و نصرت تھا۔ آپ کا ہجرت کرنا اسلام کے لیے زبردست مددگار ثابت ہوا اور آپ کی خلافت امت کے لیے رحمت بنی۔ حضرت عمر ابن خطاب نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنی سختی، قوت اور شدت جو مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا کرتے تھے وہ مشرکین مکہ کے خلاف استعمال کرنے لگے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے لیے ایک ڈھال ثابت ہوئے۔ جس وقت آپ نے اسلام قبول کیا مسلمانوں کی تعداد 40 کے قریب تھی اور ان میں زیادہ تر غریب اور غلام مظلوم لوگ تھے جو اپنے ایمان کو قریش مکہ کے سامنے ظاہر کرنے سے بھی گھبراتے تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے قداور شخصیت کی وجہ سے ان مسلمانوں نے کھلے عام توحید کی دعوت شروع کر دی۔ حضرت عمر کی طبیعت میں شدت اور سختی ہونے کے باوجود کلام الہی سن کر آپ کا دل نرم ہو جایا کرتا تھا اور قرآن کی تلاوت سے عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر ایک عجیب کیفیت طاری ہو جایا کرتی۔ اسی کلام کو سن کر آپ نے اسلام قبول کیا تھا۔ حضرت عمر نہایتی بے باک اور مضبوط ارادہ رکھنے والے شخص تھے۔ آپ ہمیشہ اپنی رائے پر قائم رہا کرتے تھے اور بعد میں وہ درست بھی ثابت ہوتی۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے متعلق فرمایا تھا کہ عمر کی زبان پر اللہ نے حق کو جاری کر دیا ہے، اور یہ آپ کی حق بیانی ہی تھی کہ شراب کی حرمت، عورتوں کے لیے حجاب، غزوہ بدر کے قیدیوں کے متعلق آپ کی رائے اور مقام ابراہیم کو مسلح بنانے سمیت آپ کی کئی رائے کے موافقت میں اللہ نے 27 آیتیں نازل فرما دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر سے بے حد محبت تھی۔ مکہ کے ساتھ سالہ نبوی دور میں عمر رضی اللہ تعالی عنہ قدم قدم پر رسول اللہ کے ساتھ ہوتے تھے اور ہمیشہ بے کس مسلمانوں کی مدد کے لیے تیار رہتے۔ رسول اللہ بھی آپ سے ہر معاملات میں رائے لیا کرتے تھے، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کے طور پر امت کو یہ فرمایا تھا کہ میرے بعد ابو بکر عمر کی ابتدا کرنا۔ حضرت عمر کی ایک صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح بھی ہوا، لہٰذا حضرت عمر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہونے کا شرف بھی حاصل ہوا۔ غزوہ بدر، احد، خندق اور حنین میں حضرت عمر مشرکین کے خلاف جس ضرورت مندی سے لڑتے تھے وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ حضرت عمر ابن خطاب کا اسلامی لشکر کی حمایت میں لڑنا ہی کافروں کے دلوں میں خوف کی علامت بن جاتی تھی۔ سن 11 ہجری میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو حضرت عمر کو ایک عظیم صدمہ پہنچا اور آپ تلوار لے کر مدینہ کی گلیوں میں نکل پڑے اور اعلان کر دیا کہ اگر کسی نے یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ دے کر حضرت عمر کے غم کو تسکین پہنچائی۔ سن 13 ہجری میں حضرت ابو بکر کے انتقال کے بعد آپ خلیفۃ المسلمین مقرر ہوئے۔ حضرت عمر ایک بہادر اور نڈر سپاہی ہونے کے علاوہ ایک دانش مند اور عقل فراست رکھنے والے انسان تھے۔ جب قریش میں دور جہالت تھی اور بہت کم لوگ ہی پڑھنا لکھنا جانتے تھے، آپ نے اسی وقت پڑھنا لکھنا سیکھا تھا، لہٰذا آپ کے خطوط، خطبت، فرمان بہت ہی شاندار تھے۔ آپ عربی فصاحت اور بلاغت میں کمال رکھتے تھے۔ مسند خلافت پر بیٹھتے ہی آپ نے فتوحات کا ایک سلسلہ شروع کیا۔ تمام عرب قبائل جو مسلمان ہو چکے تھے انہیں ایک اسلامی جھنڈے کے نیچے جمع کیا اور ایک ایسا عظیم لشکر تیار کیا کہ کیسر اور کسرا کے تخت کو الٹ کر رکھ دیا۔ آپ کے دور خلافت میں شام، مصر، عراق، الجزائر، ارمینیا، آذربائیجان، فارسٹ، خراسان، مکران اور بے شمار علاقے فتح کیے گئے۔ دنیا کے بڑے سے بڑے سپر پاور نے اسلام کے آگے گھٹنے ٹیک دیے۔ تقریباً 400 شہر فتح کیے گئے اور 4000 سے زیادہ مسجدیں تعمیر کی گئیں۔ حضرت عمر فاروق کا مقصد تاریخ کی خواہش پر جنگجوؤں کی طرف صرف خزانہ بھرنا نہیں تھا، بلکہ اسلام کی تبلیغ و اشاعت اور دین کی اقامت آپ کے عہد میں اولین ترجیح تھی۔ حضرت عمر ایک عظیم مقصد رکھنے والے خلیفہ تھے۔ آپ نے عدالتی نظام، پولیس محکمہ، بیت المال اور کئی ادارے قائم کروائے اور عرب کے بدو قبائل نظام کو ختم کر کے قرآن اور سنت کا نظام قائم کیا اور تمام عرب قبائل کی تلواروں کو توحید کی سر بلندی کے لیے استعمال کیا۔ روم اور فارس کے کفر کے حیوانوں میں ہلچل مچ گئی۔ تاریخ نے نہ کبھی ایسا حکمراں دیکھا نہ ایسا باہمت شخص پایا۔ ایک بکری چرواہے نے ایمان کی قوت سے سلطنتوں کو گرا کر رکھ دیا۔ سن 23 ہجری کو ایک مجبوسی ابو لولو فیروز نے آپ کو شہید کر دیا اور آپ کی خواہش کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا گیا۔